أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا متعلق بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے اپنے مال خرچ کرو، اور یہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا نہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی ہے، احسان کرنے کے کیا ہے کہ مومنوں کو احسان کرنا چاہیے. احسان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس آیت میں چونکہ مال خرچ کرنے کا جہاد کے لیے حکم دیا گیا ہے، تو اس سے پچھلی آیات میں چونکہ جہاد کا حکم دیا جا چکا تھا اور کفار کے فتنہ کا کلا کما کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایکٹیولی حصہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ جہاں بھی کافر تمہیں تنگ کریں، جہاں بھی کافر تمہیں ماریں، ان کا جواب اسی طریقے سے دو تاکہ فتنے کا کلا کما ہو جائے، اور لیکن زیادتی نہ کرو. تو ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پہ تمام لوگوں کے وسائل جو ہیں اکٹھے کر کے تو جہاد کا سامان اکٹھا کیا. تو اس معاملے میں خرچ کرنے کا متعلق جو ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَمِنْ، اور انفقوا خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ولا، اور نہیں، تلقوا ہلاکت میں ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ولا تلقوا، اور نہ ہی تلقوا اپنے آپ کو ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں. ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. المحسنین احسان کرنے والے، یحب محبت کرتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوی بچوں اور بیوپار تجارت وغیرہ میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے تئیں اپنے کو ہلاک کرنا ہے. یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں حدیث کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. سید ابوالفضل مودودی صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں حج کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح و جدوجہد میں قربانیاں کرنا ہے. اللہ کی راہ میں حج کرنے سے مراد مالی قربانیاں، کس کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کی مقصد کے لیے. اگر تم خدا کے دین کے اثر بلند کرنے میں اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنا ذاتی مفاد عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی
اس کی راہ میں کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا مترادف ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مال خرچ نہیں کرو گے، اپنی فوجوں کو مضبوط نہیں کرو گے، تو اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو جائے گا۔ دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ دنیا میں تم کفار سے بھی مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے، اور اس جرم کے بدلے آخرت میں بھی تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کا مطلب ہے خوبی کے ساتھ کام کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ جو خدمت ہو اسے بس کر دے، دل کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، جیسے بھی ہے بس اتنا ہی کام کسی نہ کسی طرح مکمل کر دے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، اچھا نماز چلو پڑھ لیتے ہیں، لیکن شوق کے ساتھ، خوبی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اطاعت کا درجہ ایسا ہے کہ اس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ اطاعت کا صرف مشینی طور پہ کسی حکم کو پورا کر لینے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہو جاتا ہے کہ بندہ اب جو ہے فٹافٹ کھڑا ہوا، اپنا کام کر لیا، جو حکم ہے پورا کر لیا۔ لیکن شوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اور گہرے قلبی لگاؤ کے لیے ساتھ جو کام کیا جائے وہ احسان کا درجہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ رہے تھے، جنہوں نے غزوے کی تیاری میں اپنا مال جو ہے وہ نہیں پیش کیا، گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی طرح آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے تقاضوں کے، سربلندی کے تقاضوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو فرمایا وَآسِنُوا، اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دین میں گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، دین میں دیکھیں گے کہ کم سے کم بے گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں ہم آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ یہ جستجو جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر دین کے لیے جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ حدیث جبریل کے مطابق احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں، جو چیز جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی عبادات میں کتنا حسن پیدا کرے گا۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق، جہاد، قتال ایسی کیفیت میں ہیں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم یہ کیفیت تو ہو جائے کہ اللہ ہمیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کچھ ہے ان کو حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا کم ہے وہ کم خرچ کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ رکو۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو یہ دراصل تمہاری اپنی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ کفار طاقتور ہو جائیں گے اور اسلام مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ طاقت جمع نہیں کر سکے گا۔ اس لیے احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے، جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اس لیے جو بھی نیکیاں کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسان طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جائے، بہترین طریقہ پر کی جائے، اور مال خرچ کر کے اپنی فوجوں کو مضبوط بنا کر اپنے آپ کو
کفار کے ظلم و ستم سے بچاؤ، ورنہ کفار تم پر ظلم کریں گے، تمہیں کمزور سمجھ کے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور دنیا میں بھی اس طرح ہلاکت نصیب میں آئے گی، اور آخرت میں بھی جو ہے انسان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جب اللہ کے دین کی طرف بلندی کے لیے تقاضا کیا جا رہا تھا، تم نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، اور وہ مال جو اللہ ہی نے تمہیں دیے کر تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔